نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين دودھ تے دہی ہر کوئی رڑ کے پر عاشق بارڑ کہندے دودھ اور دہی کا تو ہمیں پتہ ہے، بہا آگ کو کہتے ہیں کہ باقی تو دودھ اور دہی کو رڑکتے ہیں، لیکن عاشق آگ میں مدانی چلاتے ہیں۔ دودھ تے دہی ہر کوئی رڑ کے تے عاشق بارڑ کہندے تن چٹورا من مدانی تے اینو آہی نال ہلیندے تن چٹورا من مدانی اینو آہی نال ہلیندے تے دکھاں دا نتیرا کڈے لشکارے تے غماں دا پانی پیندے نام فقیر انہاں دا باہو او جڑے ہڈاں تو مکھن کڈیندے نام فقیر انہاں دا باہو جڑے ہڈاں تو مکھن کڈیندے تے چے چڑھ چنا تے کر روشنائی او ذکر کریں دے تارے تے گلیاں دے وچ پھرن نہ مانے لالاں دے بنجارے گلیاں دے وچ پھرن نہ مانے او لالاں دے بنجارے تے تاڑی مار اڈانا باہو اسی آپے ہی اڈن ہارے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، میرا آپ کا ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، واحد ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے،
بے حد و بے حساب درود و سلام حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات پر درجہ بدرجہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم صبر کے مختلف مراحل کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلا صبر جو ہے وہ گناہ سے بچنے پر صبر کرنا ہے، زبان کو غلط بولنے سے رکنا ہے، زبان کو سختی سے بچا کر اس کو نرمی کے قالب میں ڈالنا ہے۔ تو یہ جو پہلا صبر ہے، زبان کو غیبت سے بچا کر دوسروں کی تعریف و توصیف میں اسے مصروف کرنا ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے ہٹا کر لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنے کی طرف اس کو صبر کروانا ہے۔ طبیعت کی جو قید ہے، طبیعت کا جو چھوٹا پن ہے، اس کو ختم کر کے طبیعت کو وسیع کرنا ہے، کھلا کرنا ہے۔ تو یہ ہے گناہ پر صبر کرنا۔ دوسرا ہم نے بیان کیا تھا اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا کہ من نہ چاہے، نفس نہ چاہے، شیطان دوسری طرف بلائے، اس کے باوجود اللہ کے بلاوے پر آ جانا، جیسا بھی ہو ٹوٹا پھوٹا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا۔ اللہ جہاں پر بلائے، نفس نہ بھی چاہے، دل نہ بھی چاہے، طبیعت نہ بھی مائل ہو، تو خود پر جبر کر کے، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کے بلاوے کی جگہ پر چلا جانا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ یہ صبر کا ایک مرحلہ ہے۔ جیسے اس کو سمجھنا ہو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جب سورہ تکاثر نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، میں ابھی ایک سورت تلاوت کرنے لگا ہوں، جس نے سنا اور سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی تو بہت سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، اور کئی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ تو جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے وہ ہاتھ باندھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو جنتی ہو گئے، ہمیں آنسو ہی نہیں آئے، رونا ہی نہیں آیا، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، جس کو رونا آئے وہ رو لے، جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ بنا لے، وہ رونے کی کوشش کرے۔ وہ جو کوشش کرے گا، رونے والا منہ بنائے گا، نہ بھی رونا آیا، اس اداکاری کو دیکھ کر بھی اللہ خوش ہو جائے گا کہ میری بارگاہ میں رونے لگا ہے، رونے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ تو اسی طرح طبیعت نہ بھی چاہے، نفس نہ بھی چاہے، دل نہ بھی چاہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو، پھر بھی حاضر ہو جانا، جیسا بھی ہے چلے آنا، سختی کر کے چلے آنا، اللہ اس پر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ میری خاطر دنیا تو چھوڑی ہے نا، دل نے خواہ چاہا یا نہ چاہا، جبر تو کیا ہے نا، کچھ صبر تو کیا ہے نا، میری خاطر تو آیا ہے نا۔ تو وہ خود کو کھینچ کر لے آنا، وہ بھی خالی جایا کرتا نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ ٹکرے مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے دور ہو جائیں، ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، بس آ جانا، اپنے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف ہو کر آ جانا، یہ بھی اللہ ددکارتا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ اگلے درجے پھر اگلے ہیں، یہ تو پہلے درجات ہے نا، اتنا بھی بندہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ بندہ کیا چاہتا ہے کہ کچھ بھی نہ کروں اور مجھے جنت مل جائے، کچھ بھی نہ کروں اللہ کی خاطر اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ سارے درجات عطا کر دے۔ نہیں، درجات سارے کرنے سے ہیں۔ ایک غلط تصور پھیل گیا ہوا ہے کہ وہ جی اللہ جب چاہے تو پھر جب کسی کی نظر کرم ہو جائے تو پھر چوروں سے کتب بن جاتے ہیں۔ وہ چوروں سے کتب بنے ہیں 1400 سال میں ایک ہی بنا ہے،
باقی لوگوں کو حضرت غوث اعظم کے بھی لاکھوں مرید تھے، ایک کوئی چور سے کتب بنایا ہے، بن سکتا ہے، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چند نشانیاں ہوتی ہیں، وہ سارے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی چور سے کتب نہیں بنایا، ان کو بھی اسی درجے انہوں میں سے گزارا ہے، اسی صبر سے گزارا ہے، اسی توکل سے گزارا ہے، اسی رضا کے درجات سے گزارا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں کیا۔ تو وہ 1400 سال میں ایک دفعہ ہو گیا ہم روز ہی کتب سے چور بننے کو چلے پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا، ذہن سے نکال لینا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کا اظہار ہونا الگ بات ہے، اور اللہ کا طریقہ جو ہے وہ الگ سے چلتا ہے۔ قدرت وہ دکھاتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف یہ طریقے ہی سب کچھ ہے، وہ جب چاہے چور سے کتب بنا سکتا ہے، لیکن ہوا ایک بار ہی ہے۔ اس لیے ہمیں وہ جو طریقہ کار ہمیں سمجھایا گیا ہے، اللہ کی کتاب نے سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات نے سمجھایا، آپ کی سنت نے سمجھایا، جو اولیاء اللہ نے اپنایا، جس سے وہ خود گزرے، جس سے اپنے خلفاء کو گزارا، اپنے مریدوں کو گزارا، اپنی اولادوں کو گزارا، ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ جو اس نے دیا ہے وہ یہ ہے جس پر سارے چلتے رہے۔ حضرت غوث الاعظم آپ کے مشائخ میں سے ہیں، آپ کے مشائخ میں سے تیسرے چوتھے درجے پر حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہجری 334 میں جن کی وفات ہوئی۔ حضرت غوث الاعظم کی وفات ہجری 571 ہے، اور ان کی وفات نہ ہجری 591 ہے، 561، اور ان کی وفات جو ہے وہ ہجری 334 ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ صبر کے 4 درجات کو بیان کرتے ہیں۔ 3 درجے وہ کہتے ہیں یہ زاہدوں کا صبر ہے، اور ایک صبر عاشقوں کا صبر ہے۔ زاہدوں کے صبر میں وہ کہتے ہیں پہلا درجہ، اس کو وہ کہتے ہیں الصبر للہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں سے گزرے ہیں، وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت عطا ہو جائے، تو اللہ کی قربت اس کائنات کا قیمتی ترین اثاثہ ہے، اس سے بڑی کوئی دولت موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلا جو ہے الصبر للہ ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا، اور وہ کہتے ہیں الصبر للہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بتایا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، حلال کو حاصل کرنے کے لیے اور حرام سے بچنے کے لیے کچھ دکھ اور تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ کے راستے پر چلنا بھی بغیر دکھ اور تکلیف کے نہیں ہوگا، کچھ پریشانیاں آئیں گی، اور حرام سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ دیر دکھ اور پریشانی میں رہنا پڑے گا۔ حرام کہے گا آ جاؤ، ادھر سے آسانی سے تمہیں مل جاتا ہوں وہ جو تم چاہتے ہو، حلال کہے گا مل جاؤں گا لیکن تھوڑا صبر کے ساتھ ملوں گا، ملے گا وہی جو ملنا ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ نے گھوڑا خریدا، اس کو سمیت پالان سمیت خرید لیا، ایک ساتھ بندہ درمیان میں سودا کروانے والا تھا، وہ سودا ہو گیا تو اس کی جو زین تھی پالان سمیت گھوڑے کا سودا ہو گیا۔ آپ نے اس سے کہا تم یہ گھوڑا سودا ہو گیا سنبھالو، پھر میرے پاس میں آتا ہوں واپس، تو میرے پاس لے آنا۔ وہ گھوڑا جب چھوڑنے آیا وہ دے گیا تو اس پر پالان موجود نہیں تھا، زین اس پر موجود نہیں تھی، وہ کاٹھی جس کو کہتے ہیں وہ کوئی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پھر خادم کو بھیجا، فرمایا جاؤ بازار سے وہ جو زین تم نے دیکھی تھی نا وہ کہیں بازار میں بک گئی ہوگی، لگتا ہے اس نے اتار کر بیچ دی ہے، وہ جاؤ بازار سے دیکھو جس دکان پر ملے اس سے لے آنا۔
وہ گئے تو ایک بازار کی ایک دکان میں وہی زین وہی کاٹھی جو تھی وہ مل گئی، سودا کیا تو وہ 2 درہم میں مل گئی، 2 درہم میں وہ کاٹھی لے آئے۔ تو آپ نے کہا اس بندے نے کتنی جلدی کی؟ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ جب وہ آئے گا میرے پاس تو یہ زین اسے دے دوں گا، یہ زین اسے انعام میں دے دوں گا۔ تو کہا ملنے تب بھی اس کو 2 درہم تھے، اور ملے بازار میں بیچ کر بھی اس کو 2 درہم ہے۔ اس سے پوچھا کتنے میں بیچی؟ کہا 2 درہم میں اس نے بیچی تھی، 3 درہم میں آپ مجھ سے خرید لیں، تو 3 درہم میں خرید لائے۔ تو کہا 2 درہم میں نے اس کو دینے کا ارادہ کیا تھا، ملے اس کو 2 ہی ہے، بس وہ جلدی کر گیا۔ اگر حلال طریقے سے کرتا، تھوڑا صبر تھا 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، تو میں نے اسے 2 درہم دے دینے تھے، زین اس کو دے دینی تھی، اس نے بیچ لینی تھی، وہ طریقہ حلال تھا۔ وہ صبر نہیں کر سکا، اس نے جلدی سے بیچ دی، ملے پھر بھی 2 ہی ہے۔ تو حلال پر چلنے میں تھوڑی مشکل آنا، اور حرام سے بچنے میں حرام سمجھنا ابھی مل جائے گا، لیکن بندے کا حوصلہ کر کے صبر کرنا، یہ اگر بندہ کر لے، حلال پر چلتا رہے، حرام سے بچتا رہے، اور صبر کے ساتھ گزر جائے، حوصلے کے ساتھ گزر جائے، اس میں جو پرابلمز آئیں انہی میں تو اللہ نے درجہ رکھا ہے۔ یہ جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ خالی نہیں ہیں، اللہ نے خاص حکمت سے بنائی ہیں۔ انہی سے گزرنے میں مومن کو پرکھا جاتا ہے، روز پرکھا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر روز اس کے درجات طے کیے جاتے ہیں۔ تو جب حلال کی طرف چلا، حرام سے بچا، اور اس میں کچھ مصائب کا، کچھ مشکلوں کا اس نے سامنا کیا، تو یہ جو اس نے صبر کیا، اللہ اس کا ساتھ دے گا، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ ضرور اسے ملے گا جو وہ چاہتا ہے، اللہ اس کو عطا کرے گا، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تو اس کو، ان مصیبتوں کو برداشت کرنا، اس کو الصبر للہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا صبر ہے۔ اس کے بعد ہے الصبر علی اللہ۔ پہلا تھا حلال اور حرام، اس پر صبر کرنا۔ دوسرا ہے کہ آپ حلال پر چل رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی آزمائش آ گئی، تقدیر کی طرف سے عام حالات سے ہٹ کر ایک آزمائش آ گئی۔ تو وہ جو ہٹ کر آزمائش آ گئی، جو عام زندگی کی چھوٹی موٹے مسئلے تھے، پرابلمز تھیں، ان سے بڑی آ گئی، تو یہ تقدیر کی طرف سے ہے، یہ مقدر کی طرف سے ہے۔ وہ جو مقدر کی طرف سے آ گئی، اس پر بندے کا صبر کر جانا، یہ الصبر علی اللہ، اس پر صبر کر جانا، یہ الصبر علی اللہ کہلاتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری دنیا بڑی عجیب ہے، ہماری سوچ بڑی عجیب ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں ذرا ہم اپنے اوپر۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں اللہ اس کے مطابق کرتا چلا جائے، کہ جیسا ہم چاہیں اللہ ویسا کرے، اور جب ہماری چاہت کے خلاف ہو تو ہم اندر سے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں نا، جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہاں یہ ملنا چاہیے، یہاں یہ ملنا چاہیے، معاملہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، تو ہم چاہتے ہیں اللہ ویسا کرے، اللہ ویسا کرے۔ اور جب وہ ویسا نہیں کرتا تو ہم زبان سے کہیں نہ کہیں، گھر میں کہہ بھی لیتے ہیں، گھر والوں سے کہہ بھی لیتے ہیں، باہر ذرا شرما بھی جاتے ہیں، لیکن باہر بھی کہہ لیتے ہیں، ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، دکھ پہنچتا ہے اللہ پر، اللہ سے ہمیں ذرا تکلیف ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں کہ ہم نے کیا اللہ کو بنایا ہو۔ ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے۔
ایک آفیسر ہے، ایک اس کے نیچے اس کا ملازم ہے، ماتحت ہے۔ اب بتائیں، غلام نے آقا کو دیکھنا ہوتا ہے، آقا کی ماننا ہوتی ہے، یا آقا نے غلام کی ماننی ہوتی ہے؟ غلام کا کام ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، آقا جس طرف اشارہ کرے چلتا چلا جائے۔ اور آقا ہر وقت غلام کی نہیں مانتا، تھوڑی مانتا ہے، زیادہ وہ اپنی منواتا، زیادہ وہ اپنی۔ اور غلام نہیں کہہ سکتا تو نے میری کیوں نہیں مانی، وہ تو شکر کرتا ہے اس نے کچھ میری مان لی ہے۔ آفیسر نے ماتحت کے مطابق چلنا ہے یا ماتحت نے آفیسر کے مطابق چلنا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے ملازم ہوں گے، نوکر ہوں گے، تو وہ جو آفیسر ہے جو ہمارے اوپر ہے اس نے ہمارے مطابق چلنا ہے یا ماتحت نے اس کے مطابق چلنا ہے؟ ماتحت نے تو یسر کرتے رہنا ہے، اس نے تو کھڑے رہنا ہے، اور وہ خوش ہو جائے تو اس نے شکر کرنا ہے، وہ مجھ پر خوش ہو گیا، اور وہ آگے اگر اس کو جھڑک دے، اس کو تھوڑا سخت سست کہہ دے تو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ باپ نے بیٹے کے مطابق چلنا ہوتا ہے یا بیٹے نے باپ کے مطابق؟ بیٹے کا کام ہے باپ کی رضا کے مطابق چلے، باپ جتنی مان لے، جہاں پر نہ مانے وہاں پر اولاد کا کام ہے باپ کے مطابق چلے۔ بلا تشبیہ ہو بلا مثال، آقا کہاں پر اور آفیسر کہاں پر اور باپ کہاں پر اور اللہ کہاں پر؟ وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے یا اس نے ہمارے مطابق چلنا ہے؟ وہ تو ہم نے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ہے۔ جو دے رہا ہے شکر ہے، رزق لگا ہوا ہے، شکر نہیں کرتے، کہتے نہیں ہے ملازم کو اور شکر کر، کیوں بے نہ شکری کرتا ہے؟ شکر کر، تمہیں کچھ مل رہا ہے، تنخواہ لگی ہوئی ہے، تمہیں مہینے کا کچھ مل جاتا ہے، تمہاری نوکری اور جاب لگی ہوئی ہے، اس سے آگے اور کیا چاہتا ہے؟ ہم نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم اللہ کو اپنے ماتحت لانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں ویسے کریں؟ نہیں، اللہ کے بندے، جیسے وہ چاہے ہم نے ویسا کرنا ہے، اور وہ ہماری کوئی مان لے تو اس کی مہربانی ہے۔ یہ تھوڑا نہیں ہے کہ اس نے رزق لگایا ہوا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، تمہیں کھانے کو دے رہا ہے، تمہیں لباس دے رہا ہے، تمہیں چھت دے رہا ہے، اور تم اب چاہتے ہو ساری دنیا ہی تمہیں دے دے، جیسے تم کہو ویسے کرتا جائے۔ نہیں، بدلو اپنے آپ کو، مائنڈ سیٹ بدلو، ذہن بدلو، اپنا دل بدلو، اپنا طریقہ بدلو۔ ہم ملازم ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا ہے، مولا جیسے تیری مرضی ہم حاضر ہیں۔ شکر ہے تو نے رزق لگایا ہوا ہے، شکر ہے تو نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، شکر ہے تمہیں چلنے پھرنے دیتا ہے، شکر ہے تو نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، تم نے ہمیں بے عزت نہیں کیا، ہم پر بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، بڑے مسائل نہیں آئے، شکر ہے کہ تو پھر بھی ہماری نافرمانی کے باوجود تو ہمیں دے رہا ہے، تو ہم پر مہربانی کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جب اللہ ہمارے مطابق نہ کرے تو وہاں پر ہم نے ناراض نہیں ہونا، ہمارا کام ہے جیسا وہ کہے ہم ویسا کریں۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، رزق دیتا ہے، لباس دیتا ہے، بچے دیے ہیں، بیوی دی ہے، گھر دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اور بندے تجھے کیا چاہیے؟ تو اب یہ چاہتا ہے کہ تو بھی صدر ہو، وہ بھی صدر ہو، وہ بھی صدر ہو، وہ بھی وزیر اعظم ہو، وہ بھی وزیر اعظم ہو، تو یہ چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے ساری دنیا تیرے گھر میں ہی نازل ہو جائے؟ انتظار کر، خود کو بندہ سمجھ۔ ہم نے اندر میں خود کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کو ہمارے مطابق کرنا چاہیے، نہیں، پہلے دیکھیں ہم نے اللہ کے مطابق کتنا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ جب بلاتا ہے ہم جاتے ہیں کہ اتنا کچھ دیتا ہے، پھر وہ بلانے پر ہم نہیں جاتے۔ اتنی مہربانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے 5 ٹائم ہی آ جاؤ، میرا شکریہ ادا کر جو، ہم وہ بھی نہیں آتے، ادھر بھی نہیں جاتے، ادھر بھی حاضر نہیں ہوتے۔ کہتا ہے میں تم سے بولنا چاہتا ہوں، میرا کلام ہی پڑھ لیا کرو، ہمیں مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ کہتا ہے بندے میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ بات کر، میں تیرے ساتھ بات کروں، تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔
میں چاہتا ہوں تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں، تو زمین پر یاد کرے گا، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا، تو دیکھ تو صحیح، تو مجھے یاد کرے تو میں تجھے یاد کیسے کرتا ہوں؟ تو ہر وقت مطالبے لیے پھرتا ہے، ہر وقت ایک لسٹ پکڑی ہوتی ہے، ہر وقت مجھ سے مطالبے یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، میں جو کہتا ہوں وہ کیوں نہیں کرتا؟ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود جو تمہیں دیے جا رہا ہوں اس کو کیوں نہیں گنتا؟ تو آج بھی صحت مند اٹھا، آج بھی تمہاری آنکھیں سلامت تھیں، آج بھی تیری زبان سلامت تھی، آج بھی تمہارا دل سلامت تھا، آج بھی تمہارا جسم سلامت تھا، آج بھی تم بیماری سے بچا ہوا، تو گنتا کیوں نہیں ہے؟ اس طرف نہیں کرتا، باقی لسٹ بنا کے لیے پھرتا ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ اللہ تو ہے یا میں ہوں؟ رب ہے، ہم اس کے غلام، غلام در غلام، ہم تو اس کے رسول کے در کے غلام بننے کے قابل بھی نہیں۔ تو ہمیں غلام کی طرح رہنا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے ناراض ہونا آتا ہی نہیں، نبھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کے مطابق رہنا ہے، اس نے ہمارے مطابق نہیں کرتے چلے جانا۔ بڑا بڑوں کے مطابق رہتا ہے، چھوٹے نے چھوٹے کی طرح رہنا ہو۔ آقا نے آقا کے مطابق رہنا ہے، غلام نے غلام کی طرح رہنا ہے، آفیسر نے آفیسر کی طرح رہنا ہے، ماتحت نے ماتحت کی طرح رہنا ہے۔ شکر کریں کچھ لگا ہوا، اس پر شکر کیا کریں، لگا ہوا ہے، نکالتا نہیں ہے، ٹھڈا نہیں مارتا، اٹھا کر باہر نہیں پھینکتا۔ شکر کریں جو سائنس میں ملی ہوئی ہے۔ تو دوسرا صبر، الصبر علی اللہ۔ عام زندگی کے مسائل سے ایک تو ہمیں مائنڈ سیٹ بنا لینا چاہیے کہ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ درجہ ہی نہیں میں۔ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ان سے پوچھ لیں، وہ بھی کہیں گے پوری زندگی کبھی ختم نہیں ہوئے۔ تو یہ جو نوجوان ہیں وہ بھی بات پلے باندھ لیں، یہ ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں، نہ کسی کے ختم ہوئے ہیں، نہ حضرت آدم سے لے کر آج تک ختم ہوئے، نہ ہمارے ختم ہوں گے۔ ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق نکلتے چلے جانا، اللہ کو دیکھ دیکھ کر اس کے احکامات کے مطابق ان میں سے گزرتے چلے جانا ہے۔ ہم نے ڈپریس نہیں ہونا، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا، اپنے اوپر کوئی چیز حاوی نہیں کرنی۔ ہم نے دیکھنا مالک کی یہ چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے، ہم خوش ہیں۔ لسٹیں نہیں بنانی، مطالبات لے کر اس کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا، حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے، ادھر تم کوئی احتجاجی جلوس نکال سکتے نہیں، اس لیے کہ وہ حکومت اور رعایا نہیں، وہ مالک اور خالق ہے، تم اس کے غلاموں کے درجے میں۔ مطالبہ کرتے رہو، مانگتے رہو، جیسے عاجز مانگتا ہے، جیسے غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے، مانگتے رہو، جب وہ مہربان ہو جائے، جب وہ دے دے۔ البتہ جو اس نے دیا ہے اس کو گنتے رہو۔ جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس پر یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھانے کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ادھر سے ممبر سے اللہ کے رسول کی اس جگہ سے آگے جانی چاہیے جس کے لیے اسلام آیا۔ افسوس کہ ہم نے فرقہ پرستی کے لیے ممبر استعمال کر لیے، جو باتیں کرنے کی تھیں، سمجھانے کی تھیں، جو زندگی کو تبدیل کرنے کی تھیں، ان سے دور ہو گئے۔ تو الصبر علی اللہ، عام زندگی کی مصیبتوں سے، عام پریشانیوں سے بڑھ کر بڑی پریشانی آ جائے تب صبر کرنا، اسے الصبر علی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر کا تیسرا درجہ ہے الصبر علی اللہ۔ پر مزید سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، بزرگوں کے واقعات سے بڑی روشنی ملتی ہے۔ ایک اللہ کی یاد میں مست رہنے والے ولی اللہ تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مریدین تھے، خلفاء تھے، تجارت کرتے اور بڑے بڑے ان کے بحری جہاز تجارت کو چلا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان کا تجارتی سفر پر بحری جہاز گیا ہوا تھا، ایک خادم نے آ کر اطلاع دی، حضور وہ جو بڑا مال و دولت سے لدا پھندا
وہ گیا تھا بحری جہاز تجارت کو، وہ طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ انہوں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر آنکھیں بند رکھیں، پھر آنکھیں کھولی، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مرید بڑے حیران ہوئے۔ 2-3 دن گزرے، پھر وہی مرید دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا حضور ایک بڑی خوشی کی اطلاع ہے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے وہ پہلی اطلاع غلط تھی، باقی 1-2 جہاز جو تھا وہ ڈوب گیا تھا، آپ کا جہاز بچ گیا اور بڑا نفع لے کر ساحل سمندر پر بڑے عافیت کے ساتھ وہ آ کر لگ گیا اور بڑا نفع اس نے کمایا۔ بات سنی، پھر آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر بعد کھولی، کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ نقصان ہوا تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا اور نفع ہوا تب بھی الحمدللہ کہا۔ فرمایا مجھے نہ نقصان سے غرض ہے نہ نفع سے مطلب ہے۔ جب نقصان کی خبر آئی میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا نقصان کی خبر دیکھ کر، نقصان کی خبر سن کر اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے دل کو پرواہ بھی نہیں تھی، وہ اللہ کی یاد میں مست تھا، تو میں نے اس دل کی حالت پر اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے نقصان دنیا کا ہوا ہے، میرے دل کا نقصان نہیں ہوا۔ اور میں جب نفع کی خبر آئی پھر میں نے دل کا جائزہ لیا کہ میرے اندر غرور تو نہیں آ گیا، کوئی یہ خوشی کے اندر وجد کرتے ہوئے دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ دونوں جگہ غافل ہو جاتا ہے، مصیبت میں بھی غافل ہو جاتا ہے اور خوشی میں بھی غافل ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر دل کا جائزہ لیا، وہ پھر اللہ کی یاد میں مست تھا، میں نے دل کی اس حالت پر اپنے رب کا پھر شکر ادا کیا۔ تو یہ ہے الصبر علی اللہ، بڑے نقصان ہوں تب بھی صبر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ الصبر علی اللہ ہے۔ اور اس سے اگلا صبر جو ہے وہ ہے الصبر مع اللہ۔ وہ تب ہوتا ہے جب ایک پریشانی نہیں، جب ایک مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں کا ہجوم نازل ہو جائے۔ دائیں سے دیکھا ادھر سے بھی ایک مصیبت آ رہی ہے، بائیں سے دیکھا ادھر سے آ رہی ہے، ایک آگے سے، ایک پیچھے سے، ایک اوپر سے، ایک نیچے سے، مصیبتیں ہی مصیبتیں جمع ہو جائیں، مسائب ہی مسائب، پریشانیاں ہی پریشانیاں، نہ ادھر چین نہ ادھر چین، ہر طرف سے جب مصیبتوں کا ہجوم نازل ہو جائے تب صبر کرنا، تب ڈپریس نہ ہونا، تب ٹینشن نہ لینا، تب اللہ پر اعتماد رکھنا، اس چیز پر یقین رکھنا یہ مصیبت آئے گی گزر جائے گی، یہ حالات سدا مصیبتوں کے باقی نہیں رہیں گے، یہ مصیبتیں ایک دن چلی جائیں گی۔ تب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ سے غفلت نہ ہو، تب اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، اس کو الصبر مع اللہ کہا۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اے بڑی مصیبتوں پر صبر کرنے والو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا بیان فرمائی، فرمایا ان کی جزا یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ اہل صبر وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہے، اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے، اللہ ان پر رحمت بیچتا ہے۔ صلوات جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہے، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں میں بھی ان پر صلوات پڑھتا ہوں، یہ صبر کرتے ہیں میں ان پر صلوات پڑھتا ہوں، ورحمہ اور اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، واولئک هم المہتدون۔ لوگوں سن لو اصل ہدایت پر یہی لوگ ہیں، اصل ہدایت پر یہی لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کا پہلا درجہ الصبر للہ، دوسرا الصبر علی اللہ، تیسرا الصبر مع اللہ، چوتھا درجہ اور اس سے اگلے درجات اگلے جمعہ پر بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔